الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نفل نمازوں سے متعلق آج کا ہمارا 29واں درس ہے۔ کل کے درس میں جو حدیث بیان کی گئی تھی اس حدیث سے ہمیں چند ایک عقیدہ ہمارے لیے ثابت ہوتا ہے جس کو رکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ اس حدیث سے ہمیں پہلا عقیدہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنت حقیقت ہے اور اس کے اندر جو نعمتیں ہیں وہ بھی حقیقت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اللہ کے نیک بندوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا ایک بنیادی عقیدہ ہے کہ جنت اپنی جگہ ایک حقیقت ہے، اس کی نعمتیں حقیقت ہے، اور وہ اللہ کے نیک بندوں کے لیے تیار کی گئی، اور ایمان والوں کے لیے ہمیشہ تیار کی گئی، ہمیشہ کے لیے، یعنی ہمیشہ کا ٹھکانہ کس کا ہے؟ وہ ایمان والوں کے لیے۔ تو یہ عقیدہ بنیادی طور پر رکھنا ضروری ہے۔ بعض لوگ جنت کی حقیقت کا انکار کرتے ہیں اور وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جنت ایک خیالی چیز ہے، اس کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں ہے، یہ صرف ترغیب کے لیے، لوگوں کو شوق دلانے کے لیے بیان کی گئی ہے۔ یہ عقیدہ بالکل غلط ہے، باطل ہے۔ دوسرا عقیدہ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہاں درجات رکھے ہیں اور مقام رکھے ہیں۔ جنت میں درجات ہوں گے، مقامات ہوں گے، اور ان میں خاص کمرے بھی ہوں گے، جیسا کہ اس حدیث میں ہمیں معلوم ہوا کہ جنت میں کچھ کمرے ایسے، محل ایسے بنائے گئے ہیں جو باہر سے اندر کے دکھائی دیتے ہیں اور اندر سے باہر دکھائی دیتا ہے، اس طرح سے وہ بنائے گئے ہیں۔ بعض حدیثوں میں بتایا گیا کہ کیسے درجات ہیں، تو کچھ حدیثوں کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جنت میں 100 درجے ہیں۔ کتنے درجے ہیں؟ 100 درجے ہیں۔ ہر 2 درجوں کے درمیان آسمان اور زمین کے درمیان کے فاصلے کے برابر فرق ہے۔ 100 درجے ہیں اور ہر 2 درجوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ آسمان اور زمین کے درمیان کے فاصلے کے برابر فرق ہے۔ آپ سنن ترمذی پڑھیے اور دیگر محدثین کی حدیث پڑھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں کے درمیان آسمان اور زمین کے درمیان جتنا فاصلہ ہے، اور فردوس سب سے بلند درجہ ہے، اسی سے جنت کی 4 نہریں پھوٹتی ہیں اور اسی کے اوپر عرش ہے۔ بس جب تم اللہ سے مانگو تو اس سے فردوس مانگو۔ اس حدیث کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ ایک اور حدیث دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جنت میں 100 درجے ہیں، اگر تمام جہان والے بھی ان میں سے کسی ایک میں جمع ہو جائیں تو وہ ان سب کو وسعت دے گا، جگہ دے دے گا۔ 100 درجے ہیں اور ان درجوں میں سے کسی ایک درجے میں پورے جہان والے، سارا عالم جمع ہو کر وہاں اکٹھا ہو جائے تو وہ ایک درجہ سب کو اپنی جگہ دے دے گا۔ اور حدیثیں دیکھیے صحیح ہے، یعنی صحیح بخاری، صحیح مسلم میں اور دیگر اور حدیث کی کتابوں میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت یعنی جنت والے اوپر والے کمروں یعنی عالی مقام والوں کو دیکھیں گے جیسے تم مشرق یا مغرب میں افق پر چمکتے ہوئے روشن ستارے دیکھتے ہو۔ ان کے درجات میں فرق کی وجہ سے، ٹھیک ہے، کسی کے درجات بلند ہوں گے تو جس طرح ہم مشرق اور مغرب میں آسمان پر ستاروں کو چمکتا ہوا دیکھتے ہیں، ویسے جنت والے جنت والوں کو دیکھیں گے، اونچے مقام والوں کو۔ اور یہ کیوں ہوگا کہ درجات میں فرق ہے؟ اس لیے صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ انبیاء کے مقام ہوں گے، اتنے اونچے ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اور وہاں نہیں پہنچ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہاں وہ لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا اور رسولوں کی تصدیق کی۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ہوئی۔ اور روایت دیکھیے، ان درجات اور ان منزلوں میں سے ہر ایک میں دائمی اور قائم رہنے والی ایسی نعمتیں ہیں جن کا تصور عقل نہیں کر سکتی اور نہ ہی دل میں ان کا خیال آ سکتا ہے۔ کوئی جنت کے بارے میں کوئی عقل لا کر پیش کرے، تصویر بنائے، کوئی تصور پیش کرے، ایسا بالکل نہیں ہو سکتا۔ اور ہم خیال کریں کہ جنت ایسی ہوگی تو خیالات سے اوپر ہے اور عقل سے اوپر ہے۔ ہماری عقل جو اللہ نے بنائی ہے وہ محدود ہے، نہ وہ اللہ کی ذات کو اپنے اندر سما سکتی ہے، نہ جنت کی نعمتوں کو سما سکتی ہے۔
کیونکہ عقل محدود ہے۔ صحیحین یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور دیگر کتب میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں ان کا خیال آیا ہے۔ یعنی نعمتیں بالکل حقیقت ہے، لیکن آنکھوں نے ایسی چیز دیکھی بھی نہیں ہے، کانوں نے ایسی چیز سنی بھی نہیں ہے، اور دل کے اندر اس کا خیال آیا بھی نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے کہ بس کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے بدلے میں کیا کچھ چھپا کر رکھا گیا ہے ان اعمال کے بدلے میں جو وہ کرتے تھے۔ تو جنت اصل میں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر دنیا میں انسان کو نیکیاں کر کے آنکھوں کو سرور اور ٹھنڈک ملتی ہے تو جنت میں بھی وہ نعمتیں ہیں جو اسے آنکھوں کو ٹھنڈک دیں گی۔ اللہ تعالیٰ کا ایک اور فرمان ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اور اس جنت میں ہر وہ چیز ہے جس کی نفس خواہش کرے اور جس سے آنکھیں لذت حاصل کریں، اور تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو۔ بہرحال یہ جو دوسرا عقیدہ ہے کہ جنت میں درجات ہیں اور اس میں مقامات ہیں، ہم نے دیگر حدیثوں سے ثابت کیا کہ وہ درجات کتنے ہیں، کیسے ہیں، نعمتیں کیسی ہیں، یہ ساری باتیں۔ تو یہاں دو عقیدہ ہم نے ذکر کیا ہے۔ ایک تیسرا عقیدہ کہہ کر بات ختم کر دیتے ہیں، وہ یہ کہ اعمال صالحہ یعنی جتنی نیکیاں ہیں اس کے سبب اللہ تعالیٰ نے خاص انعامات انسانوں کو عطا کرتا ہے۔ جیسے جیسے اعمال جتنا خلوص، جتنی توحید اس کے اندر خالص ہوگی، اتنا مقام بھی خاص ہوتا چلا جائے گا۔ اور بھی باتیں انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رب العالمین تو ہمیں ان اعمال اور ان عقائد کو اپنانے اور اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جس کے سبب اور جس کے ذریعے ہم جنت میں جا سکیں۔ اے اللہ تو ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، تمام مسلمانوں مومنوں اہل توحید کی مغفرت فرما، آمین۔